لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين، رحمة للدارين جد الحسنين، أعني أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل. ابتدائے کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں اپنے آخری نبی، اپنے افضل ترین نبی کا امتی قرار دیا. عزیزان گرامی، نبی کے نواسے کی یاد میں، رسول گرامی کے لاڈلے آقا حسین علیہ السلام کی یاد میں اس مجلس عزا کا انعقاد. ہماری گفتگو کا موضوع وہ ذات رہے گی کہ جس کے ذکر کو نبی نے مجلسوں کی زینت قرار دیا ہے. وہ ذات کہ کبھی قرآن جسے صراط مستقیم کہتا نظر آتا ہے، کبھی نبع عظیم کہتا نظر آتا ہے، کبھی حبل اللہ المتین کہتا نظر آتا ہے. وہ ذات کہ جس کے فضائل اتنے ہیں کہ نبی یہ فرما گئے اور تمام امت میں متفقہ حدیث کہ اگر تمام درخت قلم بن جاتے، اگر تمام سمندر سیاہی بن جاتے، اور تمام جن و انس لکھنے والے بن جاتے، اور قیامت تک کا وقت دے دیا جاتا، لما احصوا فضلک یا علی، تو بھی اے علی آپ کی فضیلتوں کا شمار نہیں کر سکتے. یا علی مشکل کشا. آج کا موضوع گفتگو ایک عجیب حیثیت رکھتا ہے کہ جو نبی کے بعد مخلوق خدا میں سب سے افضل و برتر ہیں، اس مولائے کائنات کے جن کے فضائل بے انتہا ہیں، کہ خود اس مولا سے سوال کیا گیا: یا علی، قرآن میں آپ کی شان میں اتنی آیات نازل ہوئیں، اور یہ بات واضح رہے کہ یہ سوال کس سے ہو رہا ہے کہ کبھی جس کے سر پہ تاج ولایت کو سجانے آئے ولایت لے کر جبرائیل آ جائیں، کبھی روٹیاں خیرات کریں تو دہر کا سورہ ان کی سخاوت کا قصیدہ بن کر آ جائے. اور یہ وہ ہیں کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو انا اعطینا کل کوثر کہہ کے کوثر کا تحفہ عطا کیا، تو جو دنیا میں کوثر قرار پائیں وہ بیٹی بھی نبی نے ان کے گھر بھیج دیں، اور آخرت میں بھی نبی نے اپنی کوثر میں انہیں ساقی کوثر بنا لیا. اس ہستی کے جس کی شان میں قرآن میں کبھی آیہ حل عطا آئے، کبھی آیہ کل کفا آئے، کبھی قرآن کی کوئی آیت اترے، کبھی اس کی شجاعت کا قصیدہ پڑھتے ہوئے قرآن میں کوئی سورہ نازل ہو، اس ہستی سے ایک بڑا قیمتی سوال کیا گیا. جب سائل نے آ کر عرض کی: اے مولا کائنات، اے امیر المؤمنین، ایک سوال لے کر آیا ہوں.
کہنے لگا مولا آپ کی شان میں قرآن میں اتنی آیتیں اتری، سوال اتنا ہے کہ آپ کی اپنی نگاہ میں وہ کون سی آیت ہے جو ان تمام آیتوں میں برتر ہو؟ یعنی اے علی، اب ذرا توجہ کیجئے گا، نفس رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کی لاریب کتاب میں، افضل ترین کتاب میں آپ کی شان میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیات ذہن میں ہے نا مولا کی شان میں کون کون سی آیتیں اتریں؟ کبھی یہ دن میں صدقہ دیں تو بھی آیت نازل ہو جائے، کبھی رات میں خیرات کریں تو بھی آیت نازل ہو جائے، کبھی نبی سے سرگوشی پر صدقے کا حکم اترے تو تنہا امیر المؤمنین ہو جو اس آیہ نجوہ پر عمل کرنے والے بن جائیں، کبھی ان کی فضیلت میں اللہ فرمائے اللہ مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پہ فضیلت دیتا ہے، کبھی ان کی برتری کا اعلان کرتے ہوئے اللہ فرمائے اللہ علم رکھنے والوں کو علم نہ رکھنے والوں پہ برتری دیتا ہے۔ اس مولا سے پوچھا جا رہا ہے اے علی، آپ کی شان میں، آپ کی اپنی نگاہ میں قرآن کی افضل ترین آیت کون سی ہے؟ مولائے کائنات نے جس آیت کا حوالہ دیا، جس آیت کی تلاوت کی، میں چاہتا ہوں آج اسی آیت پر کچھ بات ہو اور میرے سامعین تک اس ذکر امام حسین کے صدقے یہ آیت اور اس کی تفسیر پہنچ جائے۔ مولائے کائنات نے سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی۔ میرے نوجوان دوست اس حوالے کو محفوظ کیجئے گا۔ یوں تو آیہ قل کفا سورہ رعد کی آخری آیت بہت بات ہو جاتی ہے اس آیت پر، مگر یہ وہ آیت ہے سورہ ہود آیت کا نشان 17 کہ جب بات رسول اور نفس رسول کی ہو تو اس آیت پر کچھ کم بات ہوتی ہے، لہٰذا آج کچھ عرائض اسی آیت پر۔ یعنی کیا ایسا راز ہے اس آیت میں کہ امیر المؤمنین کو قرآن میں اپنی فضیلتوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ آیت ہے۔ اگر آیت پر نگاہ کریں تو دو حصے ہیں۔ پروردگار کا ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ ایک وہ ذات ہے جو اپنے پروردگار کی جانب سے واضح اور روشن دلیل پر قائم ہے، جس کے پاس سب سے مضبوط دلیل ہے۔ یہ کون سی ذات ہے؟ ذرا آئیے قرآن کی آیتوں سے پوچھئے اور دو جملوں میں میں آپ کو ذات تک پہنچا دوں گا۔ اور تمام امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں اس پہلے ٹکڑے سے مراد کون سی ذات گرامی ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے یہ اپنے رب کی جانب سے علی بینۃ، واضح اور روشن دلیل پر ہیں۔ اگر آپ اللہ کی لاریب کتاب کا مطالعہ شروع کیجئے تو اس پورے قرآن میں ہمارے نبی کے بعد انبیاء کرام میں، پھر کہہ رہا ہوں ہمارے نبی کے بعد انبیاء کرام کی فہرست میں جو سب سے برتر اور قداور ہستی نظر آئے گی وہ کون ہے؟ وہ خلیل خدا جناب ابراہیم ہے۔ سب سے بڑا رتبہ انبیاء میں سید المرسلین حبیب خدا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ مگر ان کے بعد امت کا اتفاق ہے کہ اگر ہمارے نبی کے بعد انبیاء کی فہرست میں کسی نبی کا نام آتا ہے تو وہ خلیل خدا حضرت ابراہیم ہے۔ کن کن امتحانات سے گزرے، اس نبی ابراہیم کو دیکھیے تو کبھی پروردگار سے یہ عرض کرتے نظر آئے ارنی کیف تحیی الموتیٰ، سورہ بقرہ کی آیت، اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ آواز قدرت آئی اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، اے پروردگار مجھ جیسا ایمان کون رکھتا ہوگا؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے قلب کے اطمینان میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ نے ابراہیم کو دکھا دیا اور کیا حسین منظر دکھایا، پورا واقعہ میں علی بینۃ من ربہ کی تلاش میں ہوں، وہ ذات گرامی جو اس کائنات میں اپنے اللہ کی جانب سے سب سے مضبوط اور روشن دلیل رکھتی ہوں، ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ جب ابراہیم نے، اللہ کے دوست ہے نا، دوست جب دوست سے کوئی فرمائش کرے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دوست رد کر دے، ورنہ دوستی کیسی؟
تو حضرت ابراہیم کی اس فرمائش پر اللہ نے ابراہیم کو ایک پورا طریقہ، ایک پورا پروسیجر سمجھایا. ابراہیم آپ کو ہم ایسا اطمینان دیں گے، آپ 4 پرندے لیجئے، چاروں کو ذبح کیجئے، 4 پہاڑوں کی بلند چٹانوں پر ان کے آپسی ٹکڑوں کو مخلوط کر کے رکھ دیجئے. ابراہیم آپ آواز دیں گے، یہ ٹکڑے خود بخود ملتے چلے جائیں گے اور خود بخود ہم انہیں زندہ کر کر کے آپ کو دکھاتے چلے جائیں گے. یہ ہے جب ابراہیم نے دلیل مانگی. وہی نبی اللہ ابراہیم جنہیں اللہ نے روئے زمین پر بیٹھے ہوئے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا، ایک اور آیت میں بتایا. ہم نے اس پر اکتفا نہیں کیا، ابراہیم کو اور دلیلیں بھی عطا کی، اور روشن راستے بھی دکھائے. ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے میرے بندوں، ابراہیم ہمیں اتنے عزیز ہیں، ہمارے اتنے خلیل ہیں کہ ہم نے ابراہیم پر یہ کرم بھی کیا کہ ابراہیم کو ہم نے آسمانوں اور زمین کے، توجہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ، ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھا دیے. ملکوت کہتے ہیں اس غیبی عالم کو کہ جو انسان کے مادے کی آنکھ سے پوشیدہ ہو. ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ راز دکھا دیے، مگر تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں لکھا، قصص الانبیاء میں کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا کہ نبی ابراہیم اپنے گھر سے کسی سفر پر، کسی سیر پر نکلے ہوں. توجہ کیجئے گا عزیزوں، یعنی اللہ کے جس نے اپنے خلیل پر یہ کرم کیا کہ زمین اور آسمانوں کے ملکوت دکھا دیے، مگر یہ کرم ایسے کیا، اے ابراہیم آپ اپنے گھر پہ رہیے گا، نگاہ اٹھائیے گا، آپ کی نگاہوں کے پردے ہٹتے چلے جائیں گے، آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھتے چلے جائیں گے. یہ وہ دلیل تھی کہ جو اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو عطا کی تھی. لیکن جب بات اللہ کے حبیب کی آئی تو اللہ نے حبیب کو گھر پہ بٹھا کے آسمان و زمین کے ملکوت نہیں دکھائے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے حبیب محمد کو، اپنے بندے محمد کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی سیر کرا دی. یعنی وہ اللہ کے جو اپنے خلیل کو بھی ملکوت دکھا رہا ہے، گھر بیٹھے دکھا رہا ہے. مگر جب بات حبیب کی آئی، اے حبیب ہم ایک ایک جگہ سیر پر لے جائیں گے، ایک ایک منزل، ایک ایک موقع، ایک ایک مقام دکھائیں گے، ایک ایک آسمان سے آپ کو گزارا جائے گا اور اس آسمان کو آپ کے قدموں سے مبارک کیا جائے گا. اے حبیب ایک ایک منزل سے آپ کو گزاریں گے، یہاں تک کہ بات آئے گی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اب 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ جائے گا. آپ کائنات عالم میں تلاش کیجئے، آپ اللہ کی لاریب کتاب کا مطالعہ کیجئے، اس سے زیادہ روشن اور واضح دلیل پر قائم کوئی ذات آپ کو نہیں ملے گی. یہی وجہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کا فیصلہ ہے کہ سورہ ہود آیت کے نشان 17 سرنامہ کلام، میرا موضوع گفتگو، میرے مولا علی کی پسندیدہ ترین آیت، اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں افمن کانا علی بینۃ من ربہ، کہ ایک وہ ذات ہے کہ جو اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل پر ہے، سب سے مضبوط دلیل رکھتی ہے. اس ذات سے مراد کوئی اور نہیں، صرف ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات ہے. محمد. یہاں تک آپ میرے ساتھ سفر کر کے تشریف لے آئے. اگر غور کریں تو سائل کا سوال تو یہ تھا کہ یا علی آپ کی نگاہ میں آپ کی شان میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ مگر پہلے تو یہ کہنے دیجئے کہ میرے مولا کی اپنے نبی سے محبت تھی کہ آیت وہ منتخب کی کہ جس آیت کا آغاز نعت رسول سے ہو رہا ہو. اب میں کہہ سکتا ہوں میرے مولا کو بھی اپنی وہی شان کا بیان پسند ہے، علی علیہ السلام کو بھی اپنی وہی منقبت پسند ہے کہ جس کا آغاز نعت رسول مقبول سے ہوتا ہو. اور یہ تقاضا ہے اس محبت کا، اس قربانی کے تعلق کا، اس بھائی ہونے کے رشتے کا، اس نفس رسول ہونے کا. لہٰذا
آیت کا آغاز افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ ذات کے جو اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل پر، مضبوط ترین دلیل پر ہے. یہ ہے ایک ذات. مگر آیت نے کسی ایک ذات کا بیان نہیں کیا، آیت میں دو ذوات کا بیان ہے. جا کر ترجمہ دیکھیے گا. وہ ذات کے جو اپنے رب کی جانب سے روشن اور واضح دلیل پر ہے. اللہ اکبر، میں اپنی منزل مقصود تک آ گیا. مولا آپ کی شان میں افضل ترین آیت کون سی ہے؟ سورہ ہود آیت 17. کیوں مولا کو یہ آیت اتنی پسند ہے؟ کیونکہ پروردگار اس آیت میں آگے ارشاد فرماتا ہے وَيَتْلُوهُ، اور ایک اور ذات ہے جو اس پہلی ذات کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے. اگر ہم سے پوچھو تو یہ ایک لفظ کافی تھا اس دوسری ذات کی تلاش میں. کیوں؟ کیونکہ جب مکہ کی وادیوں میں نبی اپنی جوانی میں پروردگار کی عبادت کی خاطر کبھی مکے کے کسی پہاڑ، کبھی مکے کے کسی غار پر تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی مسجد حرام جا کر کعبے کا طواف کرتے تھے. اعلان رسالت سے قبل بھی یہ حالت تھی کہ تنہا ایک کم سن بچہ ہوا کرتا تھا جو یہ کہتا دکھائی دیتا تھا کنت اتبع اتباع الفصیل اثر امہ، میں اس زمانے میں بھی نبی کے پیچھے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا کمسن بچہ اونٹنی کے پیچھے چلا کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد. تو اگر اہل بصیرت سے پوچھا جائے، اگر اہل نگاہ سے پوچھا جائے، اہل معرفت سے پوچھا جائے تو آیت کا یہ ایک لفظ کافی ہے اس دوسری ذات تک پہنچانے کے لیے کہ کون ہے کہ جو میرے نبی کی پیروی کرتے آ رہا ہے. اور یہاں لطف کی بات بتاؤں، عربی زبان میں پیروی کے لیے، پیچھے چلتے رہنے کے لیے کئی الفاظ ہیں، مگر ان میں یہ جو لفظ تلو استعمال ہوا، چلا و مادہ، یتلوہ، نبی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. یہ کسی کے پیچھے آنے کو اس وقت یتلو کہا جاتا ہے جب پیچھے آنے والا بغیر کسی فاصلے کے آ رہا ہو. آیت آگے بڑھی. کیوں میرے مولا کو یہ آیت اتنی زیادہ پسند ہے اپنی فضیلت میں؟ وَيَتْلُوهُ، اور ایک دوسری ذات ہے جو میرے نبی کے پیچھے پیچھے بغیر فاصلے کے آ رہی ہے. اور اس ذات کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ آگے چلنے والا تو نبی ہے، یہ جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے یہ کس کیفیت میں آ رہا ہے؟ یہ کس حیثیت پہ آ رہا ہے؟ اسے کون سا منصب ملا ہے؟ آیت نے فوراً بتا دیا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ. یہ جو نبی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے نا، اسے معمولی نہ سمجھنا. یہ کون ہے؟ یہ نبی کی رسالت پر گواہ بن کے آ رہا ہے. شاہدن، یہ اتنی عظیم فضیلت ہے میرے مولا کائنات کی کہ انہیں اس نبی کی رسالت پر گواہ قرار دیا گیا جس نبی کو اللہ نے باقی تمام انبیاء پر گواہ بنایا تھا. مگر آیت یہاں نہ رکی. وَيَتْلُوهُ، نبی کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. کون؟ شاہدن، گواہ رسالت بن کے آ رہے ہیں، شاہد نبوت بن کے آ رہے ہیں. شاہد وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے موقع پر واقعے کو ہوتے دیکھا ہو. اب کوئی پریشان نہ ہو، یہ کیسی شہادت ہے کہ ایک نبی بنا کر بھیجے گئے، افضل انبیاء، افضل رسل، اور میرے مولا کہہ رہے ہیں میں شاہد رسالت ہوں، میں گواہ رسالت ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی نبی ہیں جب انہوں نے فرمایا تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا مکمل نہ ہوا تھا. فوراً سے وسیع نے بڑھ کر کہا تھا وکنت وصیا وآدم بین الماء والطین. ارے میں علی اس وقت بھی نبی کا جانشین اور وصی تھا جب آدم کا پتلا آب و گل کے درمیان تھا. لہٰذا اگر غور کیا جائے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، نبی کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. کون؟ شاہدن، جو رسالت کے گواہ ہیں. قرآن نے تو نام نہیں لیا نا. قرآن کا تو کمال ہی یہ ہے کہ اوصاف گنوایا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے،
مگر وہ اوصاف جو قرآن گنوا رہا ہے صرف اسی میں پائے جائیں گے کہ جسے اللہ نے منتخب کر لیا ہو، جسے اللہ نے چن لیا ہو۔ لہٰذا قرآن نام نہیں لیتا، قرآن اوصاف گنواتا ہے، مگر قرآن نے یہاں ایک اور صفت گنوائی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی اٹھے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے اور یہ دعویٰ کر دے کہ میں رسالت کا گواہ ہوں، میں شاہد نبوت ہوں۔ قرآن نے ایک چھوٹے سے حرف کا اضافہ کر دیا، توجہ ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے، ایک حرف کا اضافہ کر کے قرآن نے مشکل کو حل کر دیا، مسئلے کو آسان کر دیا۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، اے لوگوں یاد رکھنا، یہ جو رسالت کا گواہ بنایا گیا ہے، جو نبی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم ان گواہیوں کو کہیں دور ڈھونڈنے چلے جاؤ۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، یہ جو گواہ رسالت بنا کر نبی کے پیچھے پیچھے بھیجا گیا، اس کی کیفیت یہ ہے، اس کی شرط یہ ہے منہو، کہ یہ گواہ رسالت خود رسالت مآب سے ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں کہوں، گواہ رسالت وہی بن سکتا ہے کہ جو رسول کی جانب سے مقام منیت پر فائز کیا گیا ہو۔ لہذا رسالت کا گواہ وہی ہوگا کہ جس کے لیے نبی نے بتایا ہو یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ یہاں تک بات آ گئی؟ آیت کا خلاصہ، مختصر تفسیر آپ تک پہنچ گئی؟ اب آئیے یہاں سے ہم اپنی گفتگو کو اگلی منزل پہ منتقل کریں، اور بہت جلدی جلدی میں آپ کو منزلوں سے گزارتا چلا جاؤں۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، مولا کائنات کو اپنی شان میں نازل ہونے والی آیات میں یہ آیت سب سے زیادہ پسندیدہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایک آیت میں علی کے 3 مرتبے بیان ہوئے ہیں، ایک تو رسالت سے بلا فصل جڑے ہوئے، پھر رسالت کے گواہ، اور پھر کیسے گواہ؟ منہو، کہ جیسے قرآن کہہ رہا ہو کہ یہ گواہ رسالت خود رسول سے ہے۔ اب جب ہم نے اس آیت کو پڑھا تو ہم نے گواہ رسالت کی تلاش کا آغاز کیا۔ ہم سیرت نبویہ کے صفحات کو پلٹتے چلے گئے، کہیں کوئی مل جائے کہ جہاں نبی نے بتایا ہو یہ مجھ سے ہے، لہٰذا ہم جان جائیں یہی گواہ رسالت ہے، یہی یتلوہ شاہد منہ ہے۔ مگر تمام تاریخ اسلام کو اگر ملا تو فقط ایک ایسا انسان ملا کہ جس کے بارے میں نبی ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بارہا اپنے اصحاب مکرم کے سامنے یہ تعارف کراتے نظر آئے۔ اے لوگوں یاد رکھنا، ان علی منی و انا منہ، یہ علی ہیں جو مجھ سے ہیں، میں محمد ان سے ہوں۔ یا علی، ان علی منی و انا منہ، اور تاکہ کوئی پریشان نہ ہو، یہ حدیث وہ حدیث نبوی مکرم ہے، وہ حدیث شریف ہے کہ جو حدیث کے اعلیٰ ترین درجے یعنی تواتر پر فائز ہے۔ 15 سے زیادہ نبی کے اصحاب باوفا نے اس حدیث کو نبی سے نقل کیا، اور کتنے ہی ایسے حوالہ جات ہیں جہاں علماء اسلام نے، محدثین کرام نے، ائمہ احادیث نے، چاہے وہ حضرت بخاری ہوں یا حضرت امام احمد ہوں، ان کی مسند کی کتاب ہو، یا حاکم نیشا پوری ہوں، یا تاریخ دمشق لکھنے والے ہوں، کتنے ہی ایسے علماء ہیں، یا معجم کبیر طبرانی ہو۔ یقین جانیے اگر میں کتابوں کے حوالے گنوانا شروع کروں تو وقت اسی میں صرف ہو جائے گا۔ 40 سے زیادہ حوالے مستند حدیث کی کتب کے فقط اس حقیر کے ناقص مطالعے میں آ چکے ہیں، جہاں محدثین نے اس حدیث کو مختلف واقعات کے ضمن میں لکھا کہ نبی نے علی کی شان میں فرمایا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ تو لہٰذا سند کی گفتگو کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آئیے کچھ حدیث کے مطالب پر عرض کروں۔ نبی سے یہ حدیث تو پہنچ گئی، علی منی و انا منہ۔ اب یہاں آپ نے میرے ساتھ شریک ہونا ہے، کیا فرمایا؟ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ یہ ہے وہ مقام منیت، خوب غور کیجئے گا۔ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں بہترین تو یہ تھا کہ جہاں نبی نے بتایا تھا وہیں پوچھ لیا جاتا، یا رسول اللہ اس مقام منیت کا مطلب کیا ہے؟
علی کے مجھ سے ہونے کا مطلب کیا ہے، پھر مجھ محمد کے علی سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا کلام ہے، مثل قرآن ہے، آپ ہی بتا دیجئے کہ مطلب کیا ہے۔ مگر شاید ایسا نہ ہوا، لہٰذا بعد میں آ کر مورخین نے، محدثین نے، شراح حدیث نے اس حدیث کے مطلب کو تلاش کرنا شروع کیا اور بڑی فراخ دلی سے کام لیا۔ لہٰذا کچھ لوگوں نے آ کر کہا، اب میں ایک ایک مطلب پیش کرتا چلا جاؤں گا اور اس مطلب کے بارے میں ہماری کیا ناقص سی رائے ہے وہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ توجہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یہ تو طے ہو گیا کہ نبی کی زبان طاہرہ سے یہ کلمہ صادر ہوا تھا۔ اب تلاش اس بات کی ہے کہ مطلب کیا ہے، کیونکہ جب بھی نبی کی جانب سے علی کی شان میں کوئی حدیث آئے دو مرحلوں سے ہو کر گزرا کرتی ہے، یا تو اس کی سند کو بہت شدت سے ٹٹولا جاتا ہے، اور اگر سند میں کوئی خدشہ نہ ملے تو پھر اس کے معانی اور مطالب اور الفاظ کے ترجموں پر بات آ جاتی ہے۔ حدیث غدیر تو آپ کے ذہن میں ہے نا، بالکل اسی طرح اس حدیث میں بھی حدیث کے مطلب کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، تو بعض علماء نے آ کر کہا، بعض شراح حدیث نے آ کر کہا کہ اگر نبی نے علی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے میاں، کہ نبی تو اپنی پوری امت سے ہیں اور پوری امت نبی سے ہیں۔ یہ تو اسلام کا تقاضا تھا، یہ تو ایمانی بھائی ہونے کا تقاضا تھا کہ نبی نے علی کے بارے میں کہہ دیا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ ہم اس تفسیر کو سر آنکھوں پہ لگا کر قبول کر لیتے اگر ہم نے اس حدیث کے مصادر میں یہ روایت نہ دیکھی ہوتی کہ جہاں حضرت امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں یہ واقعہ لکھا، ایک صحابی جلیل القدر بیان کرتے ہیں کہ جن کا نام تاریخ نے عمران ابن حسین لکھا، بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم نے جب مولائے کائنات کو حضرت علی مرتضیٰ کو یمن کے اسلامی لشکر پر علم بردار بنا کر بھیجا، قافلہ سالار بنا کر بھیجا، تو مسلمانوں کو ہمیشہ کی طرح علی کے رقاب میں فتح نصیب ہوئی۔ جب فتح نصیب ہوئی تو مال غنیمت بھی آیا، جب مال غنیمت آیا تو جو قافلے کا امیر تھا، جو لشکر کا سپہ سالار تھا، یہ اس کا کام تھا کہ مال کو تقسیم کرے۔ مولائے کائنات نے تقسیم کیا اپنے اس ہاتھ سے کہ جس کے بارے میں نبی کہہ چکے تھے علی کفہ کفی، یہ علی کی ہتھیلی مجھ محمد کی ہتھیلی ہی ہے۔ اس ہاتھ سے مال غنیمت کو تقسیم کیا، مگر 4 افراد ایسے تھے اس لشکر میں کہ جنہیں اس تقسیم پر اعتراض ہوا۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم نبی کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ یہ 4 افراد اس یمن سے واپسی پلٹنے والے لشکر سے آگے بڑھ گئے اور بہت تیزی سے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ توجہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ ہم علی منی وانا منہ کے معنی کی تلاش میں ہیں۔ یہ 4 افراد نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں رسول تشریف فرما ہیں۔ تاریخ نے عجیب جملے لکھے، یہاں آپ نے ایک ایک مرحلے پہ میرے ساتھ سفر کرنا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ان میں سے پہلا شخص آگے بڑھا، تاریخ نے ان کے نام ذکر نہیں کیے، پہلا شخص آگے بڑھا۔ موضوع گفتگو کیا تھا؟ نبی کی بارگاہ میں علی کی شکایت لے کر آیا تھا۔ جب یہ شخص آگے بڑھا، آ کر اس نے رسول کو سلام کیا اور آ کر اپنی شکایت بیان کرنا شروع کی۔ یا رسول اللہ، علی نے یمن میں مال غنیمت تقسیم کیا، میں راضی نہیں ہوں۔ اس کا یہ کہنا میں علی سے راضی نہیں ہوں، روایت کے جملے ہیں فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَجْهِهِ، رسالت مآب نے اس آنے والے سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ دوسرا شخص آگے بڑھا دوسری جانب سے، یا رسول اللہ، علی کی شکایت لائے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے فَأَعْرَضَ عَنْهُ، نبی نے اس سے بھی رخ موڑ لیا۔
تیسرا شخص تیسری جانب سے آیا، یا رسول اللہ علی کی شکایت لائے ہیں۔ رسول نے اس تیسرے آنے والے سے بھی رخ موڑ لیا۔ چوتھی سمت سے چوتھا شخص آیا، میں حوالہ دے چکا ہوں، چوتھا شخص آیا، رسول نے اس سے بھی رخ موڑ لیا۔ بار بار لوگ علی کی شکایت لے کر آتے رہے، رسول اللہ ان سے رخ موڑتے رہے۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے بڑے اطمینان سے سن لیا۔ ذرا تصور تو کیجئے یہ کون نبی ہے؟ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ یہاں علی کی شکایت لے کر آنے والے سے اللہ کا نبی رخ نہیں موڑ رہا، اللہ کی رحمت منہ موڑ رہی ہے۔ چار ہی سمت ہوا کرتی ہیں۔ جب چاروں جانب سے لوگ آ گئے، رسول رخ موڑتے رہے مگر بات نہ بنی، تو اب اگلا مرحلہ کیا ہوتا؟ رسول ان کی بات سن لیتے شاید۔ یہ کون نبی ہے؟ یہ خلق عظیم پر فائز نبی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ روایت کے جملے ہیں۔ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اسے اپنا مخاطب بناتے ہیں نا، آپ یہ کیجئے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ایک بار ہے کہ آپ کسی کو اپنے خطاب کے قابل بھی نہ جانیں تو بات ہوگی وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب غیبت کے صیغوں میں بات ہوگی۔ روایت کے جملے ہیں، جب رسالت مآب کے چاروں جانب سے لوگ آئے، رسول نے ان سب سے رخ موڑا مگر بات نہ بن پائی، تو روایت کہتی ہے رسول اللہ فرمانے لگے ماذا یریدون من علی، ارے ان لوگوں کو علی سے کیا پریشانی ہے؟ ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، وہو ولی کل مومن بعدی، اور علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ تو جب ہم نے اس حدیث کے صادر ہونے کے واقعات میں، اس حدیث کے پس منظر میں اس واقعے کو دیکھ لیا، تو اب ہمیں پوچھنے کا حق ہے نا کہ اگر نبی کی مراد فقط ایمانی بھائی ہونا ہوتی تو وہ جو باقی افراد تشریف لائے تھے وہ بھی اصحاب رسول تھے، وہ بھی جہاد پر جانے والے مومنین تھے، وہ بھی امت رسول تھے، وہ بھی امت مسلمہ تھے۔ تو رسول ان آنے والوں کی شکایت کے جواب میں یہ نہ کہتے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، بلکہ شاید یہ کہہ دیتے تم سب ہی مجھ سے ہو میں تم سب سے ہوں۔ مگر امت سے آنے والوں کی شکایت کے مقابل میں نبی کا یہ فرمانا یہ بتلا رہا ہے، جب نبی نے امت سے شکایت کے لیے آنے والوں کو کہہ دیا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یعنی نبی بتلانا چاہ رہے ہیں امت اور ہوتی ہے، سردار اور ہوتے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں کہوں عزیزوں اگر اجازت دیں تو گویا نبی ان لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ارے تم جس کی شکایت لے کے میرے پاس آ رہے ہو وہ خود نفس رسول ہے، بھلا کب کوئی کسی کی شکایت لے کر خود اس کے اپنے نفس کے پاس آیا کرتا ہے؟ تو لہٰذا یہ اسلامی بھائی چارگی سے تو بڑھ کے بات ہے۔ لہٰذا کچھ شرائع حدیث نے آ کر کہا کہ یہاں نبی کی مراد قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے۔ علی کون تھے؟ نبی کے چچا زاد تھے، اور کس چچا کے بیٹے کہ جس چچا نے نبی کو اپنی گودی میں پالا ہو، جس چچا نے نبی کی کفالت کی ہو، جس چچا نے نبی کی حفاظت کی ہو، جس چچا نے اپنے بچوں کو نبی پر قربان کرنے کے لیے پیش کیا ہو، اس چچا کے بیٹے۔ لہٰذا رسول کو علی سے محبت اتنی تھی کہ یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، لہٰذا قرابت تھی، نسبی قرابت تھی، تعلق تھا، رشتہ داری کی بنا پر کہا تھا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ بات تو یہ بھی قابل قبول ہوتی اگر ہمیں اس حدیث کے پس منظر میں یہ بات نہ ملی ہوتی،
جو اب میں پیش کرنے لگا ہوں. دیکھیں جب کوئی حدیث نبی کی زبانی ایک سے زیادہ مرتبہ صادر ہو جائے نا تو اس سے اس حدیث سمجھنے والوں اور عمل کرنے والوں کو یہ علمی فائدہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ مختلف پس منظر ڈیفرنٹ سینیریوز میں نبی سے اس حدیث کا صادر ہونا اس حدیث کے معانی کو سمجھنے میں آسانی فراہم کرتا ہے. لہٰذا ایک اور موقع تاریخ اسلام نے لکھا, محدثین اسلام نے لکھا, ائمہ حدیث نے لکھا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی. جنگ احد کا واقعہ ہے. جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو اب اس شہید, اس سید الشہداء حضرت حمزہ عم رسول خدا, ان کی یتیمہ بیٹی کی پرورش کون کرے؟ اس پر 3 ہستیوں میں بحث ہوئی. تاریخ نے لکھا, اور یہ بحث کوئی نیگیٹو منفی بحث نہیں تھی, یہ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کے باب میں بحث تھی کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت کیا کرو. وہ 3 ہستیاں کون تھیں؟ ایک ہیں جناب زید بن حارثہ, واحد صحابی جن کا نام قرآن میں آیا, رسول کے بہت قریبی. دوسرے ہیں حضرت جعفر طیار, اور جعفر کا مقام میں آپ کو کیا سناؤں. تیسرے ہیں جعفر کے سگے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کون حضرت حمزہ کی بیٹی کو پالے گا؟ تینوں میں بحث چل رہی ہے. تینوں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. اور یہی تو قرآن نے کہا تھا جب آپس میں اختلاف ہو رسول سے فیصلہ کروانے جانا اور اس پر ایمان لے آنا. تو نبی نے ان تینوں ہستیوں کو دیکھا اور ایک ایک جملہ کہا. کاش وہ جملہ اب تک پہنچ جائے. جناب زید کو فرمانے لگے. فیصلہ نبی نے جناب جعفر کے حق میں دیا. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ جناب جعفر کی زوجہ کون تھی؟ جو حضرت حمزہ کی اس بیٹی کی خالہ تھی. اور فرمایا الخالۃ کالام, خالہ بھی ماں کے برابر ہوتی ہے, لہٰذا یہ بیٹی اپنی خالہ کے گھر پلے گی, پروان چڑھے گی. مگر اس کے بعد نبی نے ان تینوں ہستیوں کی دلجوئی کے لیے, ان کے دلوں کو راضی رکھنے کے لیے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْد فَأَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا. اے زید جہاں تک تمہاری بات ہے تو آپ تو مجھ رسول کے بھائی ہو, ہمارے قریبی ہو. توجہ ہے؟ وَأَمَّا أَنْتَ يَا جعفر, اے جعفر جہاں تک آپ کی بات ہے. کون؟ جعفر ابن ابی طالب, کہ جنہیں رسول نے حبش میں اسلام پھیلانے بھیجا, جو جنگ موتا میں آ کر شہید ہوئے, جو خیبر کی فتح کے دن نبی کے پاس پہنچے تو نبی فرمانے لگے مجھے نہیں معلوم کس بات پر زیادہ خوشی مناؤں, آیا خیبر کے فتح ہو جانے پر یا جعفر سے ملاقات ہو جانے پر. وہ جعفر ہیں کہ جنہیں مخاطب کر کے نبی نے فرمایا اے جعفر فَأَنْتَ تَشْبَهُ خُلُقُكَ خُلُقِي. اے جعفر آپ کا کمال یہ ہے, آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کا اخلاق مجھ نبی کے اخلاق سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے. وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي, اے علی جہاں تک آپ کی بات ہے فَأَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ, اے علی آپ مجھ سے ہیں, میں محمد آپ سے ہوں. خوب غور کیجئے گا, جعفر کا نبی سے وہی رشتہ ہے کہ جو علی کا نبی سے تھا, چچا زاد بھائی تھے. اگر مراد قرابت ہوتی, صرف رشتہ داری معیار ہوتی اس فرمان کی, تو نبی جعفر اور امیر المومنین دونوں کو یہی جملہ کہتے. نبی کا یہاں علی سے خاص کرنا بتلا رہا ہے کہ یہاں مراد نسبی رشتہ داری نہیں ہے. تو ہم ہاتھ جوڑ کے بارگاہ رسالت مآب میں پہنچیں گے, یا رسول اللہ حدیث شریف آپ کی ہے, فرمان آپ کا ہے, آپ ہی بتا دیجئے کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے. تو رسول گرامی یہ فرماتے نظر آئے, اور محدثین نے اس حدیث کو لکھا, فرمانے لگے انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. یا رسول اللہ تعلق کیا ہے آپ کے دادا کے ابراہیم کی دعا کا آپ سے؟ فرمانے لگے کہ ابراہیم کو جب اللہ نے امامت سے نوازا تھا تو ابراہیم نے فوراً سے دعا کی تھی میری نسل میں عطا کر دے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ ظالموں کو نہیں ملے گی, گنہگاروں کو نہیں ملیں گی. لہٰذا ابراہیم نے فوراً سے دوسری دعا کی, اے پروردگار وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. نتیجہ پیش کر رہا ہوں عزیزوں, آخری 2 جملے ہیں. اے اللہ مجھے اور میری نسل میں آنے والوں کو بت پرستی سے بچا لے تاکہ عہدہ امامت منصب خلافت کو پا سکیں. رسول فرماتے ہیں یہ ہمارے جد ابراہیم کی دعا تھی کہ جس دعا کو اللہ نے فقبل اللہ فیا وفی علی, اس دعا کو اللہ نے مجھ محمد کے حق میں, میرے بھائی علی کے حق میں ایسا قبول کیا کہ ہم نے ساری زندگی کبھی کسی بت کے آگے سر نہ جھکایا. اور محمد صلوات
یا علی مشکل کشا۔ لہٰذا رسول نے یہاں آ کر ہمیں بتایا، جب میں بار بار کہوں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، تو مراد کیا ہے؟ وہ منصب الہی میں شراکت ہے کہ اگر میں رسول ہوں تو یہ بھی امام ہے، اگر میں سید المرسلین ہوں تو یہ سید الوصیین ہے۔ بس عزیزوں، سورہ ہود آیت 17 اب تک پہنچ گئی۔ ایک جملہ کہوں گا اور ہم فضائل سے مصائب تک پہنچ جائیں گے۔ اور ویسے بھی شب عاشور رونے کے لیے مصائب بیان ہونے کی ضرورت تو نہ ہے۔ جس نبی نے علی کے بارے میں بار بار امت کو بتایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اسی نبی نے بار بار اپنے ننھے نواسے کو گودی میں اٹھا کر دکھایا، حسین منی و انا من حسین۔ اے میری امت والوں، یاد رکھنا، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مصیبت کا آغاز ہو گیا۔ وہ حسین دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ شب عاشور ایک دن باقی ہے مقتل میں، مگر بڑا دلچسپ ہے، بڑا عجیب ہے، نانا کے نواسے نے یہ رات کیسے گزاری۔ مورخین کہتے ہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ، آقا حسین اپنے خیمے میں ہیں، اصحاب اپنے خیمے میں ہیں، مناجات ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، گویا یوں کہیے کہ کل جس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے آج رات بھی اسے منایا جا رہا ہے۔ اور ایسی عبادت ہو رہی تھی، روایت کے جملے لہم دوی کا دوی النحل، ارے اصحاب حسینی کے خیموں سے عبادت و تلاوت کی ایسی آوازیں بلند ہو رہی تھی کہ جیسے مکھی کے چھتے سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ یہ تھا اس رات کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ، آقا حسین نے اپنے تمام اصحاب باوفا کو طلب کیا، ایک بڑا خیمہ معین ہوا، اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا، اور حسین اپنے اصحاب سے خطاب کر رہے ہیں اور اصحاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ فرمانے لگے، اے میرے باوفا اصحاب، تم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، کل جنگ ہونی ہے، ہم سب کے سب قتل ہو جائیں گے، یہ فوج اشقیاء یہ میرے قتل کے در پہ ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے غرض نہیں ہے، میں حسین تم سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، میں اپنے جد کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کراؤں گا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا، حسین نے یہ کہہ کر چراغ کو بجھا دیا، کہنے لگے اگر تم جانا چاہتے ہو، کسی کو حیا آ رہی ہو، میں نے روشنی بجھا دی ہے، اب جانے والے کو کوئی دیکھے گا نہیں، جانے والے کو کسی کے چہرے کو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ شاید مولا یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہوں اب چراغ بجھ گیا ہے، جب تم جا رہے ہوگے تو جاتے جاتے تمہاری نگاہ غریب حسین کے چہرے پر نہ پڑے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ مگر تاریخ نے عجیب جملہ لکھا، کاش یہ جملہ اب تک پہنچ جائے۔ تاریخ لکھتی ہے آقا حسین یہ کہہ کر بہت دیر خاموش رہے۔ جب بہت دیر خاموش رہے، امکان تھا نا کوئی بھی اٹھ کر چلا جاتا، خیمے سے چراغ بجھ چکا ہے، آقا نے بیعت اٹھا لی ہے، شفاعت اور جنت کا وعدہ کر چکے ہیں، کوئی اٹھتا جان بچا کر چلا جاتا، ممکن تھا سب کے سب چلے جاتے، مگر جب بہت دیر گزر گئی، حسین نے دوبارہ چراغ روشن کرنا چاہا تو ایک آواز دی، بھیا عباس چراغ روشن کر دیا جائے۔ گویا حسین کو عباس پر اتنا ایمان تھا، اتنا بھروسہ تھا، ارے کوئی حسین کو چھوڑ کر جا سکتا ہے مگر بھیا عباس نہیں جا سکتا۔ اجرکم علی اللہ۔
اجرکم علی الزہرا۔ جب آقا نے چراغ روشن کروایا، ہر کسی نے تلوار گردن پہ رکھی تھی، اے آقا 1000 بار زندگی مل جائے، 1000 بار قتل کیے جائیں، اے فرزند زہرا، اے نواسہ رسول، آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، آپ کی خاطر خود کو مرتے دیکھتے رہیں گے، قربان ہوتے رہیں گے۔ جب آقا نے اصحاب کی وفاداری کا امتحان لے لیا تو تاریخ کے جملے ہیں، رات کا آخری پہر وہ تھا کہ آقا و مولا آقا حسین رات کی تاریکی میں اپنے خیمہ امامت سے نکلتے ہیں اور نشیب کی طرف جانے لگتے ہیں۔ حسین کے باوفا اصحاب میں ایک صحابی ہے جناب نافع بن ہلال بجلی رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ کہتے ہیں میں اس خوف سے کہیں کوئی رات کی تاریکی میں کوئی حملہ نہ کر دے، میں آقا کے خیمے کے باہر پیرا دیے بیٹھا تھا، جب آقا کو آدھی رات میں جاتے ہوئے دیکھا تو مجھے خوف محسوس ہوا آقا کی جان پر، لہٰذا میں کچھ فاصلہ رکھ کے آقا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب کچھ دور آ گئے، خیموں سے، خیمہ بستی سے کچھ دور آئے تو آقا حسین نے مجھے آواز دی، اے نافع خود کو اپنے آقا کے سامنے لے آؤ۔ جب میں سامنے حاضر ہوا، اشارہ کر کے کہنے لگے، اے نافع یہ راستہ ہے سیدھا کوفے کو جاتا ہے، کوئی تجھے دیکھنے والا نہیں ہے، جا اور جان کو بچا لے۔ نافع کہتے میں نے پھر تلوار گردن پہ رکھی، مولا اگر حکم کرے یہی گردن قربان کر دوں۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ جب نافع کا امتحان لیا تو اب حسین نے نافع کا ہاتھ پکڑا اور مقتل کی جانب لے کر چلے۔ امتحان ہو چکا ہے نا اس کے ایمان کا، اب مولا ایسے لے کر آئے، کسی جگہ سے مولا کوئی کانٹے دار جھاڑی اٹھاتے، کسی جگہ سے کوئی کانٹے دار جھاڑی اٹھاتے۔ نافع کہنے لگے مولا اگر اس زمین کو صاف کرنا ہے، یہاں سے کانٹوں کو اٹھانا ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں یہ خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ تڑپ کر کہنے لگے اے نافع کل ہماری شہادت کے بعد جب فوج اشقیاء خیموں پہ حملہ آور ہوں گے، خیموں کو آگ لگے گی، میرے کم سن بچے، میری بیٹیاں جان بچانے کے لیے شام غریبہ میں زمین پہ دوڑیں گے، مجھے حسین کو گوارا نہیں ہے جب میرے بچے جان بچانے دوڑ رہے ہوں، ارے کوئی کانٹا میری سکینہ کے قدموں میں چبھ جائے۔ نافع کہتے ہیں آقا کچھ آگے بڑھے، ایک زمین پر پہنچے، اے نافع یہ تیری جائے شہادت ہے، کچھ آگے بڑھے، اے نافع یہاں میرا علی اکبر زمین کربلا پہ آئے گا، کچھ اور آگے بڑھے، یہاں ہمارے قاسم کی شہادت ہوگی۔ نافع کہتا ہے کچھ اور آگے بڑھے، ارے نشیب میں زمین اتر رہی تھی، میں آقا کے پیچھے پیچھے اترتا چلا گیا، آقا اس زمین پہ کچھ نہ کہا، آ کر بیٹھ گئے، میں آقا کی بارگاہ میں آیا اور اس سے پہلے مولا بتاتے، میں نے عرض کی مولا یہ کون سی جگہ ہے، بڑی عجیب جگہ ہے، پورا مقتل دیکھ لیا مگر ایسی زمین نہ دیکھی، مولا ایسا لگتا ہے کسی نے زمین سے کنکروں کو چن لیا ہے۔ خاک کربلا پہ بیٹھ کر غریب کربلا کہنے لگا اے نافع یہ تیرے آقا حسین کی قتل گاہ ہے، یہاں مجھے ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آنا ہے، ماں فاطمہ زہرا جنت سے آئی ہے، میری ماں نے اس مقتل سے کنکر کو چن لیا۔ حسین